بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون کے فضائل۔ سورۃ المنافقون قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 63ویں سورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں منافقین کے کردار اور بری صفات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المنافقون کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک غزوہ سے واپسی پر راستے میں قیام کیا، جہاں 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو اور انصاری نے انصار کو پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ سلجھا دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے کہا، جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور کہنے لگا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ لوگ کہنے لگے کہ زائد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ نے میری تصدیق سورۃ المنافقون میں کر دی۔ صحیح بخاری 4903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن ان 2 صورتوں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرتے سنا۔ صحیح بخاری 870۔ سورۃ المنافقون کے آغاز میں منافقین کا کردار بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ان کے اس کردار کی وجہ ان کا نفاق ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا یہ خوشحال صاحب حیثیت اور فصیح اللسان ہونے کے باوجود بھی کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں منافقین کی حد سے بڑھتی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المنافقون کے آخری حصے میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اولاد اور مال کی محبت میں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ ذکر الہی سے غفلت دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اہل ایمان کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ منافقین میں واضح کیا گیا ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 10۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ اس وقت وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا
اور نیک لوگوں سے ہو جاتا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔